الصلاة خير من النوم۔ سمندر کی گہرائیوں سے زمین تک، زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک جتنے بھی مخلوقات ہیں اور جتنے بھی ذرات ہیں، سب اسی رب وحدہ لا شریک کی تخلیق اور اسی کی نشانیاں ہیں جو سارے جہان کا پالنہار ہے، جس کی محتاج ہر شے، ہر چیز اس دنیا کی ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دنیا کی ہر چیز جس کی نیاز مند ہے، لیکن وہ کسی کا نیاز مند نہیں۔ وہ بے نیاز ہے جس کی کوئی ہمسری نہیں کر سکتا، جو بے مثال، بے عیب اور ہر طرح کی تعریف کے لائق و زیبا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ وہی تنہا معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جو کسی بھی طرح کی عبادت کا مستحق ہو۔ وہی ہے کہ جس نے اس پوری دنیا کو رنگا رنگ مخلوقات کے بھر ڈالا تاکہ تم اور ہم اور دنیا کے تمام انسان یہ جان سکے کہ کوئی ہے جس نے ان مخلوقات کو یہ ادائیں دی ہیں، انہیں ان نزاکتوں سے نوازا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے، جس کی ذات پاک ہے، جو غیر حادث اور ازلی ہے، جسے کبھی زوال نہیں، جس کے ہاتھوں میں کل کائنات کا کاروبار اور انتظام ہے۔ سورۃ المؤمنون میں ارشاد ہوتا ہے، برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ساری مخلوقات، یہ ساری چیزیں بغیر کسی خالق کے یوں ہی پیدا ہو گئی تو کیا آپ یقین کر لیں گے؟ آج کی سائنس یہ کھوج لگانے میں بزی ہے کہ دنیا کے نظام میں اتنی ہم آہنگی اور نظم و ضبط کیوں اور کیسے ہے؟ اس گتھی کو آج تک انسان نہیں سلجھا پایا، اور صرف اس لیے نہیں سلجھا پایا کہ وہ خدا کی ذات کے وجود کو ماننے پر تیار نہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اس سوال کا جواب دینا بے حد آسان ہے کہ وہ ہے کہ دنیا کے نظام میں یہ جو جتنی مخلوقات میں ہم آہنگی اور نظم و ضبط نظر آتا ہے، تو یہ ایک قادر مطلق کارساز کی کارسازی ہے، اور اس کارساز کا نام اللہ ہے، جس کے ہاتھوں میں پوری دنیا کا نظام ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہی قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا یہ چیزیں بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود ہی پیدا ہو گئی، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اس پوری دنیا میں انسان تو کیا، حشرات الارض سے لے کر درندے، چرند اور پرند تک ہر ایک خاص طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں اور مخصوص مدت کے بعد ہی مرتے ہیں۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کو شامل کریں تو درندوں سے لے کر چرند پرند تک ہر ایک کی ساخت اور تخلیق اس کے حال کے مطابق ہے، اور ان کی ضرورت کے تمام اعضاء ان میں موجود ہیں، حتیٰ کہ غذا اور اسے حاصل کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ ہر علاقے میں رہنے والے کا مزاج اسی علاقے کے ماحول کے مطابق ہے، تو کائنات کا یہ مربوط اور حسین نظام اور ہر مخلوق کے حال کی رعایت دیکھ کر کوئی عقل مند ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی خالق اور انتظام فرمانے والے کے بغیر خود بخود عدم سے وجود میں آ گیا، اور علم و حکمت کا یہ عجیب و غریب کارخانہ کسی چلانے والے کے بغیر چل رہا ہے، بلکہ اسے یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ اس دنیا کا کوئی ایک خالق ضرور موجود ہے۔ آج کا انسان کس قدر تجسس رکھتا ہے، آج کی سائنس اور سائنسدان کس قدر ترقی کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کو پرکھنا تو رہا، ایک طرف گن بھی نہیں پائے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی نئی مخلوق مظہر قدرت کا اعلان نہ کرتی ہوئی سامنے آتی ہو اور انسان کو یہ سوچنے پر مجبور نہ کرتی ہو کہ کون ہے جو ان تمام چیزوں کا تخلیق کرنے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اللہ ہے نقشہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت دینے والا۔ سب اچھے نام اسی کے ہیں، اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں وہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ وہ ہے جس نے جو کچھ زمین میں سب پیدا کیا، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ یہ پوری دنیا اور اس کی تمام مخلوقات، ہر ذرہ، ہر شے اپنے پورے وجود
سے اس حقیقت پر گواہی دے رہی ہے کہ جس نے اس کو پیدا فرمایا، جو اس کی پروردگاری و نگہبانی کر رہا ہے، اس کی ذات ہر عیب و نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ اور پھر سورہ یونس میں فرمایا، ان سے کہو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں ہے بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ آج کا انسان سائنس کی ترقی کے بل بوتے پر اس قدر مغرور ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کے وجود ہی کا انکاری ہے، اور آج سائنسدان بت وہم و گمان میں سے سب سے بڑا بت ہے۔ لوگ اس کی اس طرح پوجا کرتے ہیں، اسے اسی طرح فالو کرتے ہیں جس طرح مشرکین بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آج ہماری اس دنیا میں انواع و اقسام کے حیوانات ملتے ہیں۔ حیوانات کے پیٹ میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر اگر غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آنکھیں تو ماں کے پیٹ میں پیدا کر دی جاتی ہیں، حالانکہ وہاں پر شدید قسم کا اندھیرا ہوتا ہے۔ تو جس ذات نے آنکھوں کو پیدا کیا اسے خوب معلوم تھا کہ جو بچہ اس دنیا میں پہنچے گا وہاں پر روشنی ہوگی۔ اسی طرح پرندے کے بچے کے پر انڈے کے اندر ہی تخلیق کرنے میں بھی یہی ثبوت موجود ہے کہ اس پرندے کے پیدا کرنے والی ذات کو خوب علم تھا کہ یہ پرندہ ایک نہ ایک دن ہوا میں پرواز کرے گا۔ اسی طرح ساری مخلوق کا معاملہ ہے، جس بھی جاندار کو جس قسم کی بھی حالات اس کی زندگی میں میسر آنے والے ہوتے ہیں اس کی مناسبت سے اس کے اندر ساری خاصیت رکھ دی جاتی ہیں۔ سانس لینے کی خاطر مچھلی کو پانی کے اندر سے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس علیم ذات نے ہوا کو بارش کے ان قطروں میں کھول دیا جو کہ سمندر پر برستی رہتی ہے، اور مچھلی کو ایک خاص قسم کا عضو دیا جسے گل پھڑے کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے مچھلی ہوا کو پانی سے الگ کر لیتی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اس کائنات میں انواع و اقسام کی مخلوقات کو تخلیق کرنے کے بعد تمام مخلوقات کی رزق کی ذمہ داری اسی ذات نے اپنے پاس رکھی ہے۔ سمندر میں موجود کئی فٹ لمبی ویل مچھلی ہو کہ جو ایک مرتبہ منہ کھولے تو کئی من گوشت اسے درکار ہوتا ہے، وہاں اسے اللہ رب العزت خوراک دے رہا ہے، تو وہیں چٹانوں کے پتھروں کے اندر موجود حقیر سے چھوٹے سے کیڑے کو بھی خوراک پوہم اور مسلسل پہنچ رہی ہے۔ پھر مخلوقات کی شکلوں اور صورتوں پر ذرا غور تو کرو، تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جنس کو ایک ہی طرح عمدگی سے ساخت فرمایا ہے۔ تو اس کائنات میں جس کی بھی زندگی عطا ہوئی وہ اسی ذات کریم نے عطا کی جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہستی ہے۔ یہ عجیب الخلقت مخلوقات تو محض ایک ہی مثال ہے، ورنہ غور و فکر اور تدبر کرنے والوں کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اس جہاں میں ایسے ایسے قوی ہیکل جانور موجود ہیں کہ اللہ اگر انسان کو ان پر قوت و طاقت نہ دیتا تو شاید وہ انسان کو صفائے ہستی سے مٹا ڈالتے۔ یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے ان طاقتور جانوروں کو انسان کا مطیع اور فرما بردار بنا دیا۔ تو کسی بھی ذی شعور سے اگر پوچھا جائے کہ یہ حیرت انگیز کارخانہ عالم اور اس میں پھیلی ہوئی بے شمار مخلوقات کیا خود بخود وجود میں آ گئی، تو یقیناً وہ کہے گا کہ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اللہ کا وجود اس دنیا کی ایک کھلی حقیقت ہے۔ اس دنیا کی نباتات، جمادات، حیوانات، چرند و پرند اور انسان اپنے ظاہر و باطن سے اعلان کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے وجود میں نہیں آئے بلکہ انہیں کسی نے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ ہر چیز کا اپنے رب سے پہلا رشتہ مخلوق اور خالق کا ہے، اور ہماری آج کی اس ویڈیو کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس رشتے کو مزید مضبوط کیا جائے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب بلایا جائے۔ یہ جتنی بھی حیران کن کر دینے والی مخلوقات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھائی ہیں یہ تو محض چند نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قدم اپنے راستے پر ہی رکھے، اور اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے، یہی آواز ہے تو کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔